السلام علیکم. آج کی ہماری یہ ویڈیو ہماری پریویس ویڈیو کی کنٹینویشن میں ہے اور ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے اسٹریٹجک امپورٹنس آف پاکستان. اگر ہم یہ بات سوچیں کہ پاکستان کی اسٹریٹجک سگنیفیکنس کیوں ہے تو ہمیں سب سے پہلے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ 20th سینچری میں پاکستان جو گلوبل پاورز ہیں ان کا ایک مین فوکس رہا تھا، یعنی کہ کولڈ وار ایرا میں پاکستان کا ایک میجر رول تھا اور اسپیشلی یو ایس ایس آر کی ڈس انٹیگریشن میں بھی پاکستان نے یو ایس کے ساتھ الائنس میں ایک میجر رول پلے کیا، جس کی وجہ سے پاکستان کے اس ریجن میں جو سیکیورٹی کنسرنز تھے مزید بڑھے، کیونکہ 1945 کے بعد دنیا جو تھی بائی پولر ورلڈ تھا. 2 سپر پاورز تھی، ایک یو ایس ایس آر، دوسرا یو ایس. ٹھیک ہے، اور انڈر ٹرومن ڈاکٹرن جو یو ایس پریزیڈنٹ تھے انہوں نے کنٹینمنٹ آف کمیونسٹ اسٹیٹس اور کنٹینمنٹ آف یو ایس ایس آر کی پالیسی کو ایڈاپٹ کیا، اور یو ایس ایس آر کی کنٹینمنٹ کے لیے انہوں نے پاکستان کو ایک میجر اسٹیٹ کے طور پر استعمال کیا. اور ویسے بھی اگر آپ پاکستان اور یو ایس کے ریلیشنز کی ہسٹری پڑھیں تو یو گیٹ ٹو نو کہ ٹائم اینڈ اگین یو ایس نے پاکستان کو اپنے آبجیکٹیوز کو اس ریجن میں اچیو کرنے کے لیے کافی مرتبہ استعمال کیا ہے، اینڈ ایز سون ایز دیئر آبجیکٹیوز آر اچیوڈ ان کا جو انٹرسٹ ہے پاکستان میں وہ بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے. ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یو ایس اور پاکستان کی ریلیشنز کی جو بیس تھی وہ یو ایس آبجیکٹیوز ہی رہے ہیں ہمیشہ. جب بھی یو ایس نے پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کیا ہے تو ہمیشہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن یا کوئی نہ کوئی میجر آبجیکٹیو ہوتا تھا جو وہ پاکستان کے تھرو اچیو کرنا چاہتا تھا. اور پھر جب 1950s میں پاکستان نے یو ایس اسپانسرڈ الائنسز کو جوائن کیا تو ان کا میجر مقصد یہی تھا کہ یو ایس ایس آر کو کنٹین کرنا، کمیونزم کو کنٹین کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک طرح سے ایک ڈائریکٹ اعلان تھا پاکستان کی طرف سے بھی کہ وہ یو ایس ایس آر جو کہ ایک سپر پاور بھی تھی اس کے اگینسٹ کام کرے گا. تو آبویسلی جب ایک ویکر اسٹیٹ ایک پاورفل اسٹیٹ کے اگینسٹ کام کرے گی تو آبویسلی اس سے ان اسٹیٹس کے بیچ میں ہاسٹیلٹی بہت زیادہ بڑھے گی، اور یہی ہوا کہ یو ایس ایس آر اور پاکستان کے تعلقات ہاسٹائل رہے بیکاز آف دی الائنس ود یو ایس، اور اس ہاسٹیلٹی کو ابھی تک پاکستان کو فیس کرنا پڑتا ہے. اینڈ ریسنٹلی کچھ نہ کچھ پاکستان اور رشیا کے تعلقات میں بہتری آئی ہے. ادروائز 2016 یا یس آئی تھنک اٹ واز 2016 کے تب تک رشیا نے پاکستان پر آرمز امبارگو لگایا ہوا تھا. آلرائٹ، لیکن اس کے بعد انہوں نے وہ آرمز امبارگو کو ختم کیا اور ساتھ میں پاکستان کے ساتھ تھوڑی ملٹری انگیجمنٹس بھی سٹارٹ کیں. پاکستان اور رشیا نے کچھ ملٹری ایکسرسائزز بھی اس کے بعد کی ہیں ایک ساتھ، اور اب ڈپلومیٹیکلی بھی ہمارے تعلقات رشیا کے ساتھ کچھ بہتر ہوتے نظر آ رہے تھے پچھلے کچھ سالوں میں. تو کیونکہ پاکستان ایک اسٹریٹجک لوکیشن پہ لائے کرتا ہے، اس کی ایک بہت ہی اسٹریٹجک امپورٹنس ہے، دیٹ از وائی یو ایس کو اوبیسلی بینگ اے سول سپر پاور یہ بات پسند نہیں آئے گی کہ وہ رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنائے، کیونکہ ناؤ رشیا از ریسرجنگ. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ریسنٹلی جب بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے یہ ڈیسیژن لیا کہ انہوں نے یو ایس ٹروپس کو ودرا کرنا ہے فرام افغانستان، اس کے پیچھے میجر وجہ یہی تھی کہ یو ایس سمجھتا ہے کہ اب اس سے بڑا یو ایس کے لیے کنسرن رشیا اور چائنا ہے، اور یو ایس کو اب یہ چاہیے کہ وہ اپنا فوکس اس ریجن سے ہٹا کر اپنا جو فارن پالیسی کا میجر فوکس ہے وہ چائنا کی کنٹینمنٹ اور رشیا کی کنٹینمنٹ پہ کرے. یو ایس ویسے بھی چائنا کو اپنا سب سے بڑا دشمن قرار دیتا ہے، اور یہی بیان دیا گیا تھا پینٹاگون کی جانب سے بھی.
اور اگر آپ نے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی اسپیچز سنی ہو تو اکثر وہ اس بات کو دہراتے ہیں کہ یو ایس کا اب جو میجر اب آبجیکٹو ہے فارن پالیسی کا وہ ہے کہ کسی طرح چائنا اور رشیا کو روکا جائے. اینی ویز اگر ہم کولڈ وار ایرا کی بات کریں تو یو نو کہ پاکستان نے یو ایس ایس آر کے اگینسٹ ایک میجر رول پلے کیا. پاکستان نے یو ایس کا کیمپ جوائن کیا اگینسٹ یو ایس ایس آر. دس از دا ریزن کہ پاکستان نے ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ کا کردار ادا کیا ان دی یو ایس ایس فائٹ اگینسٹ یو ایس ایس آر. اینڈ اس تمام پیریڈ کے دوران یو ایس نے پاکستان کی ملیٹریلی اور فائنینشلی بہت مدد کی, پاکستان کو بہت ایڈ دیا اور ملٹری سپورٹ دی, ملٹری اکوپمنٹ بھی پرووائڈ کی, ٹھیک ہے, اور جو فریڈم فائٹرز تیار کیے جا رہے تھے ان کی ٹریننگ کے لیے بھی کافی سپورٹ دی. لیکن ایز سون ایز یو ایس ایس آر ڈس انٹیگریٹڈ ان 1991 اس کے فوراً بعد یو ایس کا انٹرسٹ پاکستان سے اس ریجن سے ختم ہو گیا. اینڈ دس از دا ریزن کہ ہم نے بعد میں دیکھا کہ یو ایس نے تھوڑا سا ڈسٹینس کر لیا تھا پاکستان سے اور پاکستان کو اکیلا چھوڑ دیا تھا ٹو ڈیل ود دی انسٹیبلٹی, گروئنگ انسٹیبلٹی اینڈ کیوس اینڈ دی انوائرمنٹ آف سول وار ان افغانستان, جس کا آبویسلی پاکستان کو بہت نقصان ہوا کیونکہ اس سے نہ صرف ٹیررزم بڑھا بلکہ ایکسٹریمزم بھی بڑھا. اس کے علاوہ پاکستان کے اندر ریفیوجیز انفلکس ہوا میسو لیول پہ اور اوور آل پاکستان کی اکانومی بھی بہت زیادہ ہرٹ ہوئی اور پاکستان کے اندر بھی انسٹیبلٹی کریٹ ہوئی اور مور اوور جو افغانس تھے ان کے اندر اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ پیدا ہوا. لیکن مین وائل جب وہاں پہ طالبان نے ٹیک اوور کیا, وہاں پہ 1990s میں رول کیا افغانستان میں, تو پاکستان نے وہاں پہ کوشش کی کہ طالبان گورنمنٹ کو سپورٹ کیا جائے اور انہیں اسٹیبلٹی لانے میں مدد کی جائے. اینڈ تب 1990s کے ٹائم میں جب طالبان گورنمنٹ فارم ہوئی تو وہ انسٹیبل تھی, لیکن جیسے ابھی طالبان چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنلی ان کی گورنمنٹ کو ریکگنائز کیا جائے, لیکن ابھی فی الحال انٹرنیشنل کمیونٹی طالبان گورنمنٹ کو ریکگنائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی طرح 1990s کے ٹائم میں جب طالبان گورنمنٹ بنی تھی تب بھی ورلڈ کمیونٹی نے طالبان گورنمنٹ کو ریکگنائز نہیں کیا تھا. اینڈ آئی تھنک there were only 3 countries کے جنہوں نے طالبان کو ریکگنائز کیا تھا, جس میں پاکستان, سعودی عربیہ اینڈ UAE, یہ 3 کنٹریز تھے, لیکن آپ اس بات کو تھوڑا کنفرم کر لیجئے گا. اس کے بعد اس پیریڈ کے دوران جب یو ایس نے ان فریڈم فائٹرز کی ریہیبلیٹیشن میں پاکستان کی ہیلپ نہیں کی تو آبویسلی طالبان نے ٹیک اوور کیا افغانستان کا. وہاں پہ کوئی سویلین ایز سچ گورنمنٹ نہیں آ پائی, جس کی وجہ سے کانسٹنٹلی وہاں پہ کیوس اور انسٹیبلٹی رہی. اور اسی دوران افغانستان جو ہے ایک سیف ہیون بنا فار ٹیررسٹ گروپس, جہاں پہ القاعدہ اور انہوں نے بھی اپنے لیے ایک سیف ہیون سمجھا. اس کے بعد جب 9/11 کا ایونٹ پیش آیا, ٹوئن ٹاور اٹیکس ہوئے, تب جو ہے یو ایس نے طالبان سے کہا کہ دے شوڈ ہینڈ اوور اسامہ بن لادن ٹو دی یونائٹڈ اسٹیٹس, لیکن طالبان نے ریفیوز کیا, جس کی وجہ سے فائنلی یو ایس نے ان کے اگینسٹ وار ڈکلیئر کی اینڈ پاکستان کو بھی اپنی اس وار میں انوالو کیا. دین آفیشیلی گلوبل وار آن ٹیرر اسٹارٹڈ اینڈ پاکستان اگین played a frontline state role in the achievement of US objectives. نہ چاہتے ہوئے بھی یو ایس کا ساتھ دینا پڑا اینڈ اوبیسلی پاکستان incurred losses, لائفز کے losses, material losses, ٹھیک ہے. اینڈ اوبیسلی اس سے اوور آل جو پاکستان کا سوشل فیبرک ہے وہ بھی کافی حد تک ڈیمیج ہوا. اگر ہم اوور آل دیکھیں تو ہمیں یہ بات چلتی ہے پتہ کہ 1950s کے ٹائم میں جب یو ایس نے پالیسی آف کنٹینمنٹ اڈاپٹ کی ہوئی تھی تب اس ریجن میں ساؤتھ ایشیا میں یو ایس کے لیے جو بہت امپورٹنٹ اسٹیٹس تھی وہ یہی تھی کہ انڈیا اور پاکستان, ٹھیک ہے. انڈیا کو انہوں نے پرسویٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن جو انڈیا کا سٹانس تھا وہ بہت فرم تھا. دے
decided to remain non-aligned, ٹھیک ہے. لیکن پاکستان کی کیونکہ اسٹریٹجک کمپلشنس بھی تھی کہ پاکستان کو کسی ایسے کنٹری کی سپورٹ چاہیے تھی جو اسے ملٹری ایڈ دے، اکوپمنٹ پرووائڈ کرے، ملٹری ٹریننگز پرووائڈ کرے، اور ساتھ ہی پاکستان کو فائنینشیل سپورٹ بھی دے. تو دیٹ از وائی پاکستان جوائنٹ یو ایس کیمپ، پاکستان الائڈ ود یو ایس، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے آبویسلی یو ایس ایس آر اور پاکستان میں ایک ہاسٹیلٹی بڑھی. اور اس کا دوسرا امپیکٹ خراب پاکستان پر یہ پڑا کہ انڈیا اور یو ایس ایس آر وہ کلوز، یہ دونوں اسٹیٹس کلوز ہوئیں، اور تب سے اب تک ان دونوں اسٹیٹس کا بہت کلوز ریلیشن شپ ہے. اس کے بعد جب 1980s کا ٹائم آیا اور یو ایس ایس آر کے ٹروپس افغانستان میں انٹر ہوئے، تب بھی یو ایس کے آبجیکٹیوز تھے اپنے کہ کسی طرح سے افغانستان سے یو ایس ایس آر کے ٹروپس کو ایکسپیل کیا جائے تاکہ کمیونزم کا، کمیونسٹ اسٹیٹس کا انفلوئنس آگے نہ بڑھے اس ریجن میں. آل رائٹ، دیٹ از وائی اٹ اگین یوزڈ پاکستان ٹو اچیو دیز آبجیکٹیوز. 1991 میں یو ایس ایس آر ڈس انٹیگریٹ ہوا، اینڈ دین سون آفٹر دیٹ پاکستان was left alone to deal with all the crisis created in Afghanistan، جس کی وجہ سے as I told you before کہ پاکستان کو بہت نقصان ہوا. اور soon after that یو ایس انٹرسٹ لوز کر گیا پاکستان میں. اینڈ دین اگین پھر 9/11 کا واقعہ ہوتا ہے. 9/11 کے بعد اگین پاکستان امپورٹنٹ ہو جاتا ہے یو ایس کے لیے، کیونکہ یو ایس کے جو آبجیکٹیوز تھے گلوبل وار آن ٹیرر کے حوالے سے وہ پاکستان میں رہ کر ہی اچیو ہو سکتے تھے. تو ونس اگین آفٹر 9/11 پاکستان بیکیم ریلیونٹ فار یو ایس آبجیکٹیوز. اینڈ یو نو دیٹ تب بھی اس تمام 2 ڈیکیڈس کے دوران پاکستان کو ملٹری ایڈ بھی ملی، ٹھیک ہے، ملٹری ٹریننگز بھی دی گئیں اور اکنامک ایڈ بھی ملا. لیکن اس کے علاوہ پاکستان کو اس سے کہیں زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، اینڈ اس سے پاکستان کی جو ایکسٹرنل اور انٹرنل سیکیورٹی تھریٹس ہیں وہ بھی کافی حد تک کمپاؤنڈ ہوئے. انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل سیکیورٹی تھریٹس ور کمپاؤنڈڈ بیکاز آف دس انوالومنٹ آف پاکستان ان دی گلوبل وار آن ٹیرر، جس کے لیے آبویسلی گراؤنڈ تھا افغانستان جو کہ پاکستان کا امیڈیٹ نیبر ہے. اور ایک اور بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب 9/11 کے بعد کا ٹائم آیا تو ایون کہ پاکستان کو ایک میجر نان نیٹو الائی کا درجہ دیا گیا تھا یو ایس کی طرف سے، بیکاز آبویسلی اٹ واز پلینگ اے رول آف اے فرنٹ لائن اسٹیٹ. اور تب بھی پاکستان اور یو ایس کے ریلیشنز بہتر نہیں ہوئے کسی اور بات پر، لیکن ان کا جو میجر فوکس تھا ریلیشن شپ کا وہ افغان ایشو ہی تھا. اور اسپیشلی اگر ہم دیکھیں تو ایٹ دی ٹرن آف دا سینچری ہمیں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ جیسے ہی یو ایس ایس آر ڈس انٹیگریٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد یو ایس کا سمجھیں یہ ایک کنسرن بالکل ایلیمینیٹ ہو جاتا ہے. آل رائٹ، لیکن بعد میں پھر یو ایس کا جو نیکسٹ کنسرن ہوتا ہے وہ چائنا ہوتا ہے، اور اس کو اسٹریٹجکلی کاؤنٹر کرنے کے لیے یو ایس اپنا ریلیشن شپ مضبوط کرتا ہے ود انڈیا جو کہ پاکستان کا ہاسٹائل نیبر ہے. اور انڈیا کو اسٹرانگ کرنا یعنی اسے پاکستان کے اگینسٹ اسٹرانگ کرنا، تو جس کی وجہ سے اوبیسلی پاکستان کے کنسرنز کافی حد تک بڑھے تھے، اور اسی وجہ سے بھی یو ایس اور پاکستان کے ریلیشن سٹرین ہوئے کافی حد تک. اور ریسنٹلی بھی اگر ہم یو ایس کو دیکھیں تو جیسا کہ اس نے اپنا میجر فوکس بنایا ہوا ہے چائنا کو کنٹین کرنے میں، تو اس کے لیے وہ مختلف الائنسز بنا رہا ہے. جیسا کہ پچھلے سال ہم نے دیکھا سپٹمبر میں آکس الائنس فارم کی تھی یو ایس نے، ٹھیک ہے، آکس الائنس جو کہ سمجھا جاتا ہے کہ اٹ از میڈ ٹو کنٹین چائنا ان دی انڈو پیسفک ریجن. اگر آپ آکس الائنس کی سگنیفیکنس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو دیر از اے لنک ان ڈسکرپشن بلو. اس کے علاوہ آکس الائنس کے علاوہ دیر از کواد الائنس. کواد الائنس بھی ایک بہت ہی اسٹرانگ الائنس ہے بٹوین 4 کنٹریز، اینڈ اٹ از سو اسٹرانگ، اور اس کا اتنا پوٹینشیل ہے کہ کہا جاتا ہے کہ مے بی ان فیوچر اٹ کین بیکم ساؤتھ ایشین اور انڈو پیسفک نیٹو.
تو یہ کچھ چند بہت ہی اسٹرانگ الائنسز ہیں جن کا مقصد ہے چائنا کو کنٹین کرنا. یو ایس اس کا میجر ایک مین ممبر ہے، اور ان میں جو دوسرے ممبرز ہیں وہ ہیں چائنا کے رائولز جیسے کہ انڈیا، آسٹریلیا، جاپان. مور اوور یو نو کہ لاسٹ ایئر جب G7 کی میٹنگ ہوئی تھی تو ان دیٹ meeting it was announced an infrastructure development program was announced, that is B3W, Build Back Better World کے نام سے انہوں نے ایک پروگرام اناؤنس کیا، ایک انیشیٹو اناؤنس کیا پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے. اینڈ کہا جاتا ہے کہ اس B3W کا بھی یہی مقصد ہے کہ چائنا کا جو ایک میجر انفراسٹرکچر پروجیکٹ ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، اس کو کاؤنٹر کرنا. آل رائٹ. اینڈ ناؤ اب اگر ہم پریزنٹ کی بات کریں یا پچھلے کچھ مہینوں کی بات کریں تو یا تب کی بات کریں جیسے ہی اگست میں آن 30 اگست جیسے ہی یو ایس ٹروپس ودرا ہو گئے فائنلی فرام دی ٹیریٹری آف افغانستان، تو یو نو کہ یہ ایک ہری میں کیا گیا فیصلہ تھا، ایک جلد بازی میں کیا گیا فیصلہ تھا. یہ بنا سوچے سمجھے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں اسپیشلی فار دا ریجن اینڈ فار دی پور پیپل آف افغانستان. تو جب تک یو ایس کے ٹروپس افغانستان میں تھے تب تک یو ایس ساٹ ہیلپ فرام پاکستان، لیکن ایز سون ایز دے ہیو لیفٹ افغانستان ناؤ اگین یو ایس ہیز لاسٹ انٹرسٹ ان پاکستان. اینڈ آلسو اٹ از alleged that even after leaving Afghanistan, US Biden administration asked for US bases in Pakistan to carry out any military operations in Afghanistan, ٹھیک ہے، to which پاکستان گورنمنٹ said no. مطلب کہ پاکستان گورنمنٹ کا یہ فیصلہ تھا کہ وہ اب یو ایس کو اس ریجن میں یا پھر مزید افغانستان میں ڈرون سٹرائکس کرنے کے لیے ایئر سپیس پرووائڈ نہیں کریں گے، یو ایس کو بیسز فراہم نہیں کریں گے پاکستان میں، کیونکہ یہ پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے ایک خطرہ ثابت ہو سکتا ہے. اینڈ اس سے اوبویسلی ریجنل انسٹیبلٹی بھی ہو سکتی ہے. اینڈ ظاہر ہے اس سے ہمارے جو نیبر کے ہمارے پاکستان کے ہمارے نیبر افغانستان سے جو تعلقات ہیں وہ بھی خراب ہوں گے. Anyways, because of this disobedience faced by US, because now US troops are not in Afghanistan and US has lost interest in this region, تو again پاکستان کو اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے اس تمام کیوس سے ڈیل کرنے کے لیے، جس کو اسٹیبلائزیشن کی طرف لانے کے لیے پاکستان نے خود اپنی طرف سے کوششیں جاری رکھی ہوئی ہیں، جس کے لیے انہوں نے OIC کانفرنس بھی بلائی، جس میں یہ ڈیسائیڈ کرنے کی کوشش کی گئی کہ کسی طرح افغان لوگوں کو سپورٹ کیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ جو امپینڈنگ ہیومن کیٹاسٹروفی ہے اس کو اوائڈ کیا جا سکے. اینڈ آلسو پاکستان ارج دی انٹرنیشنل کمیونٹی ٹو کم فارورڈ ٹو انفریز دیئر ایسٹس اینڈ آلسو ہیلپ افغانس اینڈ obviously provide them with basic necessities. اب جو افغان طالبان ہیں ان کے ساتھ تو پاکستان کے تعلقات بہتر ہیں، لیکن جو TTP ہے دیٹ از تحریک طالبان پاکستان، جو کہ ایک پاکستانی بیسڈ ٹیررسٹ گروپ ہے، پاکستان کو سیکیورٹی کے حوالے سے بہت خدشات لاحق ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے مہینوں میں TTP نے ہمارے جو سولجرز ہیں ان پر کافی اٹیکس کیے ہیں. اینڈ پاکستانی گورنمنٹ ٹرائیڈ ٹو ریچ اے سیز فائر ایگریمنٹ ود دیم، لیکن بار بار اس کو وائلیٹ کر دیا جاتا ہے، اور سو فار ایز سچ کوئی ایگریمنٹ ریچ نہیں کر پائی ہے بٹوین TTP اینڈ دی پاکستان گورنمنٹ. اس کے علاوہ افغانستان میں گورنمنٹ بن تو گئی ہے طالبان کی، لیکن اسٹل دیر آر لاٹ آف پرابلمس، اور یہ رسک ہے کہ کیا وہ گورنمنٹ سسٹین کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی، یا پھر ایسا نہ ہو کہ اگین وہاں پہ سول وار سٹارٹ ہو جائے، یا پھر اگین پاکستان کو ایک ریفیوجی انفلکس کا سامنا کرنا پڑے.
تو اس ٹائم پاکستان افغانستان کی طرف سے یہ تمام ہاررز فیس کر رہا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو یہ پاکستان کے اپنے ڈیسیجنز کی وجہ سے یہ نہیں ہو رہا، بلکہ جو پاکستان کو بار بار انوالو کیا جاتا ہے دوسروں کی وار میں، دوسروں کے آبجیکٹیوز اچیو کرنے میں، بیکاز پاکستان لائز آن اے اسٹریٹجک لوکیشن. تو دس از دا ریزن کہ پاکستان کو یہ تمام مشکلات فیس کرنی پڑ رہی ہیں، یہ تمام سیکیورٹی چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہیں. سو آئی تھنک یہ ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے، سو ہم اس ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. اس ٹاپک کو اب ہم مزید بھی ایکسپلور کریں گے ان دی تھرڈ پارٹ آف دس ویڈیو. سو اف یو فاؤنڈ اٹ ہیلپ فل، اف یو فاؤنڈ اٹ knowledgeable، تو پلیز لائک، کامنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر. بائے بائے.